السلام علیکم ناظرین، میرا یہ ولاگ قلعہ روہتاس کے بارے میں ہے۔ قلعہ روہتاس بر ذخیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا کا ایک بڑا تاریخی قلعہ ہے جو پاکستان کے شہر دینا سے تقریباً 11 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ وسیع و عریض قلعہ شیر شاہ سوری کے حکم پر 7 سال کے مختصر عرصے میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے مشہور مقامات میں شاہ چاند ولی گیٹ، پھانسی گھاٹ، رانی محل، حویلی مان سنگھ یہ قابل ذکر ہیں۔ یہ اس کے زیادہ مشہور مقامات ہیں، اور آئیے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس قلعے کی سیر کی طرف۔ جب ہم یہ شاہ چاند ولی گیٹ کی طرف سے اس قلعے میں داخل ہوئے ہیں، اور جب ہم اس قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو اس گیٹ کے باہر شروع ہی میں یہ ایک قبر موجود ہے، اور اس قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جن بزرگ کی جس شخص کی قبر ہے ان کا نام شاہ چاند ولی تھا۔ انہوں نے اس دروازے کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو یہ کھانا کھلانے کا اور پانی پلانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور جب اجرت لینے کی باری آئی تو انہوں نے اس قلعے کی اس دروازے کی تعمیر کی اجرت لینے سے انکار کر دیا۔ یہ اس قلعے کا یا اس دروازے کا داخلی راستہ تھا جو شاہی خاندان استعمال کرتا تھا۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس گیٹ کا اندرونی منظر ہے، اور یہ اس کا خارجی دروازہ ہے جو قلعے کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کے لیے شاہی خاندان استعمال کرتا تھا۔ یہ ہم اس وقت اس دروازے کی محراب یا فصیل کے اوپر موجود ہیں، اور یہ اس کا بیرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس فصیل پر کھڑے ہو کر آپ یہاں اس قلعے کی فصیل کا بیرونی منظر جو ہے وہ یہاں سے نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاہ چاند ولی گیٹ کی دیوار ہے، اور اس کے بعد ہم اس فصیل پر جب آگے موو کرتے ہیں تو یہ اس قلعے کا دوسرا مشہور مقام جو ہے یہ پھانسی گھاٹ ہے۔ یہ چبوترا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھانسی گھاٹ کا چبوترا ہے۔ اس چبوترے پر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، اور یہ سوراخ جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر مجرموں کو تختہ دار پر اس جگہ پر لٹکایا جاتا تھا اور پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ اس قلعے کی فصیل کا سب سے اونچا مقام ہے، اور یہاں پر کھڑے ہو کر آپ چاروں طرف جو ہے وہ قلعے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ قلعے کے چاروں اطراف کا منظر یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ تقریباً 4 کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے، اور یہ اس کا دوسرا اہم مقام حویلی مان سنگھ ہے۔ آئیے اب آپ کو اس حویلی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ اس حویلی کا بالائی حصہ ہے، اور اوپر والا کمرہ ہے جو اس حویلی کا باقی ماندہ حصہ جو اس وقت محفوظ بچا ہے، یہ ان میں سے اوپر والا اس کا کمرہ ہے، اور یہ بھی کافی خستہ حالی کا شکار ہے۔ آپ اس کے در و دیوار سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے، اور کافی عرصے سے اس کی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ یہ جب ہم اس کے باہر والے حصے پر جاتے ہیں تو اس کے فرش سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خستہ حال ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی یہ گر سکتا ہے۔ یہاں سے بھی اس قلعے کے باہر کا دور تک منظر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو سامنے والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رانی محل کا حصہ ہے، اور رانی محل کی بھی اب صرف باقیات ہی رہ گئی ہیں، اور صرف یہ ایک گنبد نما عمارت جو ہے وہ اس میں شامل ہے جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے۔ یہ اس حویلی مان سنگھ کا اندرونی حصہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ اس کی چھت ہے۔ دیکھیں اس کی دیواریں اور چھتیں جو ہیں وہ کتنی خستہ حالی کا شکار ہیں، یہاں تک کہ اوپر والا جو پلستر ہے وہ بھی اس کا اتر چکا ہے۔ فرش بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اور یہاں سے آپ کھڑے ہو کر اگر آپ دروازے سے باہر آئیں
تو یہاں سے آپ سامنے یہ پھانسی گھاٹ کا جو منظر ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. یہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں اور یہ منظر جو ہے یہ پھانسی گھاٹ کا منظر ہے جو آپ کو یہاں سے نظر آئے گا, جس کو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو وزٹ کروایا تھا. یہ ہے جی رانی محل. حویلی مان سنگھ ابھی ہم نے وزٹ کی اور اب اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ رانی محل موجود ہے. رانی محل کی باقیات موجود ہیں اور یہ اس کا پلیٹ فارم ہے. اور وہ پیچھے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل عمارت جو ہے گنبد نما عمارت, یہ اس کی باقی ماندہ عمارت ہے. جیسے ہی ہم اس میں سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا کمرہ ہے جو چاروں اطراف سے ہوا کے لیے اس میں جھروکے رکھے گئے ہیں, کھڑکیاں رکھی گئی ہیں اور اس کے باہر یہ پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اوپر باقی ماندہ عمارت جو تھی وہ مشتمل تھی, لیکن اب اس کی دیواریں اور باقی عمارت گر چکی ہے اور صرف یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ رہ گیا. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس قلعے کی باقی فصیل جو ہے وہ موجود ہے اور یہ قلعہ بھی کافی وسیع اور اس علاقے پر مشتمل ہے, لیکن آج کے اس مختصر وقت میں ہم آپ کو پورا قلعہ جو ہے وہ وزٹ نہیں کروا سکتے اور دکھا نہیں سکے. انشاءاللہ باقی قلعے کا وزٹ کروانے کے لیے پھر آپ کو دوسری قسط میں جو ہے وہ اس کا باقی وزٹ کروایا جائے. اب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو کائنڈلی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.